بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ، اس میں فرماتے ہیں کہ باب هل یشتری صدقتہ، کہ کیا کوئی شخص جو ہے اپنا صدقہ خرید سکتا ہے، کہ اس نے کوئی چیز صدقہ کی ہو اور کہیں بک رہی ہو وہی چیز، تو کیا وہ خرید لے یا نہ لے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کسی اور کا صدقہ ہے، کسی اور کی صدقہ کی ہوئی چیز ہے، بک رہی ہے، تو اس کو خریدنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا صدقہ، اس کے بارے میں حدیث لائے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا صدقہ کیا۔ ایک شخص جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا تھا، اس کو ایک گھوڑا دیا انہوں نے کہ وہ جائے اور جا کے اس پہ جہاد کرے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ وہی گھوڑا بازار میں بک رہا ہے، کہیں منڈی میں اسے بیچا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس کو خرید لیں، کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس شخص نے اس کی گھوڑے کی اس طرح حفاظت نہیں کی، اس کی نگہداشت نہیں کی، اب وہ کمزور ہو چکا ہے، پہلے کی طرح جو اچھی حالت تھی اس کی جیسے ان کے پاس تھا۔ تو اب جو انہوں نے سوچا کہ اس نے تو ضائع کر دیا، یہ میرا گھوڑا جو میں نے اتنی محنت سے اس کو پالا تھا، اس کو کھلایا پلایا، اس کو اتنا جوان کیا، اب میں نے دیا اس کو کہ اس پہ جہاد کرے، لیکن اس نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے چاہا کہ میں اسے خرید لوں۔ تو پھر پہلے آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا میں وہ صدقہ خرید لوں؟ وہ گھوڑا میں نے صدقہ کیا تھا، اس شخص کو دیا تھا، تو کیا میں خرید سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تبتعها ولا تعد فی صدقتک، اس کو مت خریدو اور اپنے صدقے میں واپس مت لوٹو۔ تم نے صدقہ کر دیا ہے، اب اس کو واپس لوٹنے کا یا اس کو خریدنے کا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی چیز جو صدقہ ہو اس کو نہیں خریدتے تھے، کوئی بھی خریدنے کی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کو خریدا جائے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چیز جو ہم اپنے مال میں سے نکال چکے ہیں، چاہے وہ صدقہ کر دیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، کسی کو ہدیہ دے دیا، تک کہ ہدیہ بھی دے دیا، تو وہ چیز واپس لینا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ واپس لینا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کی محبت باقی ہے، اس چیز کی محبت باقی ہے کہ میں نے کیسے دے دی، اس کو نہیں دینی چاہیے تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دائم ہمیشہ آپ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز تو مجھے لے لینی چاہیے تھی، میرے اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی، تو آپ پھر اس کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، اور یہی وہ مال کی محبت ہے۔ تو ہمیں تو مال کی محبت ہمیں دلوں سے نکالنے کو کہا گیا ہے کہ ہم دل سے نکال دیں اس بات، اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، اور ان کا یہ بھی خیال تھا جیسے کہ دوسری حدیث سے آتا ہے کہ شاید یہ سستا بھیج دے اب مجھے، اب یہ گھوڑا جو ہے وہ میں نے تو اس کو ویسے دیا، صدقہ کے طور پہ دیا ہے، اب مجھے یہ دے دے گا تو اس کی اصل قیمت جو ہے وہ اس سے کم کر کے دے دے گا مجھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ نہیں، تم اب نہیں خریدو گے اسے اور نہ ہی اپنے صدقے میں واپس جاؤ گے، چاہے تمہیں 1 درہم کا دے دے، 1 درہم کا دے دے، حالانکہ اس کی قیمت تو زیادہ ہوگی، تو 1 درہم کا بھی دے دے تب بھی مت لو، تب بھی تمہیں لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ جو ہے تمہارے ذہن سے، تمہارے جسم سے، تمہارے مال سے نکل چکا ہے، اب اس کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک اور اس طرح جو روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی دی ہوئی چیز جو اس نے ہبہ کی ہے، کسی کو دے دی ہے تحفے کے طور پہ، ہبہ کے طور پہ، اب اس میں وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسے کہ کتا اپنی قے کی ہوئی چیز کو چاٹتا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنی آپ نے اس کی گھناؤنی مثال دی ہے کہ کتنی یہ بری بات ہوگی کہ ایک چیز جیسے کتا ہے وہ تو ایک جانور ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہے کہ پھر انسان ایک اپنی دی ہوئی چیز کو، آپ نے کسی کو دی ہے، اپنے دوست کو دی، اپنے رشتہ داروں کو دی، اپنے اولاد کو دی، کسی کو دی، اب آپ چاہتے ہیں کہ اسے واپس لے لیں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بات غلط ہے۔ اسی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، جو دے دی سو دے دی، اب اس پہ پیچھے جانا، اس کو مانگنا یا اس پہ اپنا ایک طرح سے شوق ظاہر کرنا، یہ منع ہے، اس کو سختی سے منع فرمایا۔